Now we are going to discuss about the definition and factors influencing classroom management. پہلی بات تو کلاس روم مینجمنٹ ہے کیا اور وہ کون سے عوامل ہیں جو کہ کلاس روم مینجمنٹ کو کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ وٹ از کلاس روم مینجمنٹ. دا کلاس روم مینجمنٹ اینڈ دا مینجمنٹ آف اسٹوڈنٹ کنڈکٹس آر اے اسکل دیٹ ٹیچرس acquire and hone over time. These skills almost never gel until after a minimum of few years of teaching experience. Effective teaching requires considerable skill in managing the myriad of the tasks and situations that occur in the classroom each day. کہ اگر کبھی بھی ہم دیکھیں کہ کلاس روم کو کس طریقے سے مینیج کیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹ کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے، تو یہ ٹیچرز جو ہیں کبھی بھی پہلے دن ہی اس چیز کو صحیح طریقے سے مینیج نہیں کر پاتے، اور اس کے لیے ان کو کئی سال کا ایکسپیرینس جو ہوتا ہے جب ہو جائے تو پھر وہ ان کے لیے یہ والی چیزیں آسان ہوتی ہیں. تو کلاس روم کو ڈسپلنڈ انداز کے ساتھ صحیح طریقے کے ساتھ مینیج کرنا یہ بھی ٹیچنگ کے آرٹ میں ایک طریقے سے شامل ہے. وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ انفلوئنس کرتے ہیں کلاس روم مینجمنٹ کو؟ تو اس میں سب سے پہلا ہے کہ افیکٹو انسٹرکشنز، کہ آپ کی انسٹرکشنز اس انداز سے ہونی چاہیے کہ وہ آپ کلاس روم کو یا دوسرے معنوں میں اسٹوڈنٹس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکیں. سو وین وی ٹاک اباؤٹ دا افیکٹو انسٹرکشنز، the well-planned instructions, which should include appropriate instructional activities like guided practice, attention to individual students, providing immediate feedback, and similar tasks tend to enhance order and effective learning. On the contrary, chaotic instructions activity lead to disorder in the classroom. کہ جب اگر ہم بات کریں کہ effective انسٹرکشنز کس طریقے سے دی جاتی ہیں، تو اس کے لیے ٹیچرز کو پلان کر کے صحیح طریقے سے اپنے لیکچر کو ڈلیور کرنے کے لیے پلاننگ کے ساتھ وہ والی انسٹرکشنز بنانی ہوتی ہیں. اگر وہ اس کو افراتفری کے انداز میں وہ انسٹرکشنز دینے کی کوشش کی جائے گی، تو جس طریقے سے آرگنائزڈ انداز سے کلاس روم مینجمنٹ ہونی چاہیے ویسے وہ ٹیچر نہیں کر پائے گا. سملرلی سیٹنگ اینڈ امپلیمنٹنگ رولز کے اگر ہم اس کی بات کریں کہ جو بھی قوانین یا وہ ڈسپلن والے رولز جو کہ ٹیچر نے بنائے ہوئے ہیں وہ کلاس روم پہ آپ نے کس طریقے سے امپلیمنٹ کرنے ہیں. سو کلاس روم انسٹرکشنز شوڈ بی انڈر ٹیکن ان اے بزنس لائک مینر، کہ جو بھی کلاس روم کے لیے انسٹرکشنز ہیں، جو بھی رولز ہیں، جو بیسک رولز ہیں، ان کو اسی طریقے سے ان آرڈر کرنا چاہیے، اسی اسپرٹ میں کرنا چاہیے جس طریقے سے کہ ہونا چاہیے. such as trying to achieve maximum amount of learning within minimum time without disruption of other classroom activities. Teachers need act accordingly when rules are broken. کہ ٹیچرز جب ان رولز کو توڑا جائے تو اس کے مطابق ہی جو ان کی سزا بنتی ہے یا جو اس کے مطابق ان کو انڈسپلن ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے ویسے ہی کرنا چاہیے. جیسے کہ اگر ہم بات کریں کہ اسی طریقے سے کلاس کا انوائرمنٹ کیسا ہونا چاہیے. کلاس کے انوائرمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس نارملی وڈ ناٹ وانٹ ٹو لرن ان ویری چاؤٹک انوائرمنٹ. چاؤٹک انوائرمنٹ کے ایسا انوائرمنٹ کہ جہاں پہ افراتفری پھیلی ہو یا دوسرے معنوں میں گڑبڑ والا ماحول ہو. تو اسٹوڈنٹ بھی چاہتے ہیں کہ وہاں پہ کام اینڈ کول قسم کا جو ہے وہ کلاس کا جو ہے آرگنائزڈ وے کے ساتھ جو ہے وہ مینیج کی جا رہی ہو. So poorly managed classroom, for example, usually would not provide pleasant and supportive learning environment. تو جو اس طریقے کے جو کہ کلاس روم جن کو صحیح طریقے سے مینیج نہ کیا جائے تو وہ کوئی خوشگوار اثر نہیں چھوڑتے یا وہ لرننگ کے لیے اس طریقے سے سپورٹیو نہیں ہوتے جس طریقے سے کہ ان کو ہونا چاہیے. Similarly, another factor which helps
to influence the classroom management is feedback on appropriate behavior. کہ اسٹوڈنٹ کس طریقے سے فیڈ بیک اسٹوڈنٹس کو آپ کس طریقے سے ایز اے ٹیچر فیڈ بیک دیتے ہیں کہ جو ان کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے ٹوورڈز دا ایٹیٹیوڈ، ٹوورڈز دا بیہیویئر ٹو ڈیل ود ادر اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر. دا اسٹوڈنٹ ایکسپیکٹس اے فیڈ بیک ویدر اور ناٹ ہز بیہیویئر از ایکسیپٹیبل. کہ یہ اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ٹیچر جو ہے اس کے بارے میں جو بھی چیز ہے اس کو بتائے، کہ اگر کوئی غلطی ہے اس میں بھی گائیڈ کرے اور اگر اچھا کیا ہے تو پھر اس سلسلے میں بھی اپریشیٹ کرے. So it is good point to remember that the praise of behavior would be more effective if done sparingly and linked with good performance. خاص طور پہ اگر بچے کبھی کبھار کوئی چیز اچھی کریں تو اس کو اچھے انداز سے اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں ان کی جو ہے وہ اپریسیشن ہونی چاہیے کہ یو آر ڈوئنگ ویری ویل اینڈ کیپ اٹ گوئنگ اور کیپ اٹ اپ.